نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک پاکستان لبیک لبیک کشمیر لبیک لبیک اقصی لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا علی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازلت لائک ابد تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف سے دنیا دی محبت دا ذکر کریں گے ساڑھے پیارے آقا مولا اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ کہ سارے خطاواں دی جڑ جڑی ہے سارے گناہاں دی جڑ سارے فتنے فساداں دی جڑ جڑی ہے دنیا دی محبت ہے بیوی بچے شادی بیاہ کاروبار نوکری مال و اسباب یہ دنیا نہیں ہر وہ چیز دنیا جڑی انسان نو اللہ دی راہ تو روک کے مقصد حیات تو ہٹاوے کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا کہ تاکہ انسان میرا بے پردہ میری حضوری پہنچ کے دائمی دیدار الہی دی نعمت عظمت دولت کبرا حاصل کرے تاکہ ایمان حقیقی عرفان حقیقی فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی الذکر سلطان الذکار حق الیقین اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل کرے اور وہ طریقہ سنے رب نے قرآن سے دس ستا سارا قرآن و حدیث دے اندر قرآن سن لجے یہ سارا پروگرام موجود ہے تمام اللہ والے جننے بھی ہے پروگرام دس دیا ہے اسلامی تحریک تصوف دا ہر ممبر یہی دعوت دندہ جتنے بھی سلاسل ہیں یہ تمام اسلامی تحریک تصوف دے قائدین نے جننے بھی اللہ والے نے اور جیڑا بھی کسی بھی سلسلہ مرید ہو جاندہ خواہ نقشبندیہ قادریہ سوروردیہ چشتیہ دے وچ کسی بھی سچے بادشاہ زندہ دل صحیح القیدہ سنی اللہ والے دا مرید ہو جاندہ تو اسلامی تحریک تصوف دا ممبر بن جاندہ تو اسلامی علم تصوف جڑا قرآن و سنت دی روح اثر اور خلاصہ اسلامی علم تصوف دی روح اثر اور خلاصہ ہے کہ حضوری خدا جل شان حوج پہنچ کے بے پردہ دائمی دیدار الہی دی نعمت عظمت اور کبرا حاصل کرنا اور یہ سارا طریقہ سنے رب نے قرآن پاک دسیا قرآن و سنت دے اندر سب کچھ موجود ہے تمام اللہ والے یہی دعوت دندے آ رہے ہیں 1400 سالہ تو اور تمام اللہ والوں دی ایک کوئی دعوت ہے ایک کوئی طریقہ ایک کوئی پروگرام ہے باقی ذرائع الگ الگ ہیں لیکن مقصد سب دا ایک ہی ہے کہ تمام شیطانی نظامات و موڑ کے انسان قرآن و سنت نے مضبوطی نے کھڑے جماع اہل سنت نہ جڑے رہے اور سچے صحیح القیدہ سنی پھر پیشوا کو توحیدی کنیکشن حاصل کرے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائے اور القائی فیض حاصل کرے پھر انعکاسی فیض بھی حاصل کرتا رہے انہوں زیر نگرانی مصنون ریاستوں مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے دنیا تو کلی قلب نو موڑ کے اپنی روح کو تب پرواز پیدا کرے تاکہ روح حضوری خدا پہنچ کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کرے لیکن یہ نعمت ہی حاصل ہو اگر انسان نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ماسو اللہ خلقی اسباب و رباب تو قلب نکلے گا اور کدے بھی نفس مرادی کسی خواہش عمل نہیں کرے گا دنیا تر رغبت نہیں کرے گا یہ انسان دنیا دے مال و سباب انسان ادو برباد کر دے جدو انسان دے اندر دنیا دی محبت حوث آ جائے یہ مثال ایویں ہے جی کشتی پانی دے اتنے ہے تو صحیح سلامت منزل تے پہنچ جائے گی اگر کشتی پانی ہے جگہ تو وہ برباد ہو جائے اسی طرح اگر دنیا دی محبت انسان دے دل میں آ جائے تو انسان کو برباد کر دو
اس واسطے حضور سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ادھی لعنت دنیا ہوتے تے ساری دنیا داراں کو۔ حدیث دے اندر قرآن پاک دے اندر یہ تو بچن دی تعلیم دتی گئی ہے کہ بچو دنیا دی محبت ہو، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، مقصد حیات تو ہٹ جاؤ گے۔ ایک کائنات دے اندر جتھے کتے بھی انسان دے اندر ہے یا انسان دے گھر دے وچ معاشرے اندر ہے، عدالتاں دا جنے بھی فتنے فساد ہے، جڑے جیلاں ہی بیٹھے ہیں سارے، یہ سارے دنیا دی محبت دی وجہ نال، نفس دی خواہشات عمل دی کرن دی وجہ نال ہی انہاں دکھاں غماں مصیبتاں پھسے ہیں، جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں پھسے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا دی محبت ہی دی وجہ نال ہے۔ سارے کائنات فتنے فساد، بے سکونیاں، بے چینیاں، ڈپریشن، انگزائٹیاں، یہ ساری دنیا دی محبت دی وجہ نال ہے۔ انسان اپنے اندر دنیا دی محبت کڑ لے تو انہاں سارے فتنے فساداں تو بچ جائے گا، انسان نے چین سکون مل جائے گا۔ چین سکون تو اللہ رب العزت نے دسیا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں نوں اطمینان سکون چین جڑا وہ اللہ دے ذکر چ۔ ذکر ہی انسان نو ذاکر نو مذکور تک پہنچاتا، اللہ تک پہنچاؤندا، اور یہی سیدھا رستہ، یہی صراط مستقیم ہے، اللہ تک پہنچنا رستہ ہے، سارا رب سونے نے قرآن سے دسیا۔ اس واسطے سچے اللہ والے دنیا تین طلاقاں دے اندر ہیں اور دنیا دی محبت تو پہنچتے ہیں، کیونکہ جب تک دنیا دی محبت چوں نہیں نکلتا، دنیا دی محبت انسان دے اندر نو گندا کر دی ہے۔ یہ محبت جڑی ہے انسان دے اندر نیگیٹو انرجیاں، ظلماتی لہراں، بدبودار جنیاں وہ پیدا کر دیا، جڑی انسان دے اندر دی ہر زار باطن دی ہر لہر دے اتنے آ جاندیاں، جویں چنگاری تے راکھ آ جاندی ہے۔ اور یہ ظلماتی لہراں اپنے اندروں جب تک صاف نہیں ہوندی، انسان دے اندر دی ہر لہر چ، ہر ویوز اور شعاع چ دبی عشق دی چنگاری شعلہ دار نہیں ہوندی، جس کا ذکر سورہ رب نے قرآن چ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے مومن مسلمان تو ہے ہی جڑے رب سنے جنون نہیں عشق کرتے ہیں۔ اندروں ظلماتی دنیا دی محبت دی لہراں جلن گیاں تو اندر پاک ہوگا۔ جب تک دل پاک نہیں انسان کدے بھی یہ روز کو پرواز پیدا نہیں ہو سکتا۔ تائیں کلندر لاہوری محسل قرآن ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرض ظاہری علموں پڑھنا، یہ کدے بھی دنیا دی محبت اندروں نہیں نکلے گی جب تک انسان اپنے پیشوا کو توحیدی رحمانی محمدی نوری کنیکشن حاصل نہیں کرتا، پھر ہی تو شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ ٹوٹے گا اور توحیدی رحمانی نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے گا، محمدی نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے گا، الہی مولا دا مسافر بنے گا، اللہ طرف دوڑے گا، جیسا کہ تھوڑے رب نے قرآن دسیا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف، پھر ہی روح اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دیتے مولا دی نعمت حاصل کرے گے۔ تو دنیا دی محبت اور نفس امارہ دی خواہشات عمل یہ سب تو بڑی رکاوٹ ہے۔ نفس امارہ ہی انسان کو دنیا دی محبت سے پسند ہے، اور یہ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، فاضر ہے، قارون ہے، سامری ہے، شداد ہے، مہداد ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یزید ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے، انہوں ہلاک کر دیں گا۔ اس واسطے نفس امارہ نو مطمئنہ بناؤ دا اللہ نے حکم دیتا قرآن سے، کیونکہ انسان نو نفس امارہ دنیا دی محبت سے پسند ہے، شیطان دا پجاری بناؤں، جہنم چ پہنچا، دو جہان برباد کر دیں، دنیا مصیبتاں غماں پریشانیاں ٹینشناں جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں ہی پھسا دیں۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، ساریاں خطاواں دی جڑ جڑی ہے، فطریاں دی جڑ جڑی ہے، گناہاں دی جڑ جڑی ہے دنیا دی محبت ہے۔ اس محبت انسانی نفس امارہ پسند ہے۔ انسان نو چاہیے انسان نو اپنے نفس نو مطمئنہ کرے، نفس امارہ دے خلاف جہاد اکبر کرے، جس کا حکم اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کدے ساری زندگی کدے نفس امارہ دی کسی خواہش تے عمل نہ کرے، ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرے، اجماع اہل سنت دے نال جڑیا رہے، اپنا تعلق پھر پیشوا نہ جوڑے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ جوڑے،
اور اللہ نہ جوڑے تائیں سونے رب نے قرآن دسیا وَتَبَتَّلَ لَهِ تَبْتِيلًا سب نہ توڑو تو پھر اللہ نہ جوڑو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اللہ تعالیٰ راغب ہو یعنی قلب نمازش کے نیت رہو فنا پھر توحید کر پھر توحید رہو اور تائیں نعمت حاصل ہون گے انسان تال بنے دنیا تو الگ ہو گئے حجرہ نشین ہو جائے اور اپنے پھر پیشوا دے زیر نگرانی خوب ریاضت و مجاہدات کرے اسباق قرب و ولایت کرے تاکہ روز کو تب پرواز پیدا ہو جائے روح اللہ دی بارگاہ تک پہنچ گئے اسے دنیا جلدی آنی دلدیاں آنکھانا دائمی دیدار الہی دی نعمت عظمہ دولت قبر حاصل کر سکے اس واسطے سونے رب نے قرآن سے دسیا ہے طالب نے دنیا دے بارے ان دی اکھاں نہیں دل انے ہوندے آ بہرحال آئی دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ انسان نے چاہیے دنیا دی محبتوں بچے ورنہ انسان دے دو جہان تباہ ہو جانے گا مقصد حیات ہڑ جائے گا اور بغیر اللہ رب العزت دے فضل و توفیق تو حاصل نہیں ہوئے گا انسان نے چاہیے راتاں تنہائیاں رو رو کے سونی رب نو منائے تاکہ دنیا دی محبت انسان دے دل نکل جائے اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و موجود ہے سانو دیکھ رہا ساڑھے خیالوں تو واقف ہے ساڑھے نال ہے ہر جگہ ساریاں گلاں ساڑھے رب نے قرآن سے دسیاں ہوئی ہیں امتحان ہے دنیا آزمائش ہے چند دن کا میلہ مک جانا اللہ نے دنیا بھیجے اسی آپ نہیں آئے اللہ سانو لے جانا اسی آپ نہیں جانا سانو اللہ سونے دسیا کہ زندگی اپنی میرے حکموں کے مطابق گزارو لفظ شیطان دے کہنے دینا چلو قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارو سر تو پیرا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاؤ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت بائیت اور حضور سے گزارو اپنے دوجے دے معاملات رو اللہ سونے دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرو مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہو اور دوام قلبی ذکر و حضور نہ پھر پیشوا کو ذکر لے کے اسم اعظم دا تو پھر خوب ریاض مجاہدہ کرو محنت کرو اور یہ ذکر ہی انسان نو پھر ذاکر نو مذکور تک اللہ تک پہنچا دے گا تمام شیطانی نظاموں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھ لو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ویسے فرمایا کہ میں تھوڑے دو چیزاں چھڈ چلیا قرآن پاک دو جا اپنی سنت اگر انہوں مضبوطی نہ پڑھی رکھوں گے تو کدے گمراہ نہیں ہوگا اس واسطے انسان دی بہتری ہے دنیا دی محبت تو بچے کیونکہ جب تک دنیا دی محبت اندر ہے کدے بھی پھر پیشوا دے دکھ انسانیت دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ سونے دی محبت اندر نہیں آئے گی اندر دبی عشق الہی دی چنگاری جڑی ہر لے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچانے دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے اللہ اکبر کبیر اللہ بس یارو باقی سارے یہ دنیا مردار ہے دھوکھا ہے دگا ہے فریب ہے کلیل ہے ہوس ہے اولا ہے خواب ہے بچو 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 دنیا تے پھر نہیں ہونا موقع ہے وما علینا الا البلاغ المبین